محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں جہاں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے. اولاد کی محبت، ان کی چاہت، ان کے تئیں شفقت فطری طور سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دلوں میں رکھ دی ہے. ماں باپ کی ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے اولاد کے تئیں کہ وہ ان سے زیادہ ترقی کرے، آگے بڑھے، ایک اچھا انسان بنے، معاشرے کے لیے، قوم و ملت کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو. ہر ماں باپ کی یہی چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فطری طور سے اگر والدین کے دلوں میں بچوں کے تئیں محبت نہ رکھی ہوتی تو شاید دنیا میں اولاد اور ماں باپ کے درمیان دشمنی اور نفرت یہ کسی اور کے درمیان نہ ہوتی جتنا کہ ان دونوں کے درمیان ہوتی. لیکن فطری طور سے اللہ رب العالمین نے یہ محبت رکھی ہوئی ہے، اور پیدائش سے لے کر کے بلکہ اس سے قبل ہر طرح کے خیالات، ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا، اور پیدائش کے بعد ان کی تربیت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہر اچھے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن کچھ کوتاہیاں، کچھ چوک، کچھ لغزشیں یا اولاد کے بگڑنے کے اور ان کے برے راستے پر پڑ جانے کے بہت بڑے اسباب بن جاتے ہیں. انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم اولاد سے محبت کرنے میں اعتدال کا راستہ نہیں اختیار کرتے ہیں تو یہ بچوں کے بگڑنے کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے، لیکن محبت و نفرت میں اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں محبت کی ضرورت ہے آپ وہاں محبت جتائیں، لیکن جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں اولاد کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے غلطیوں پر، ان کے لغزشوں پر، ان کے کوتاہیوں پر خاموشی اختیار کریں اور وہاں بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے غلطیوں پر ان کا پیٹھ تھپ تھپائیں. ایسے وقت میں دھیرے دھیرے چل کر کے آپ کی یہی محبت یہ بچوں کے لیے اور خود والدین کے حق میں بے چینی کا سبب بن جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کرتے تھے. وجہ کیا تھی کہ وہ ایک دور تھا، اس دور کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ عمومی طور سے بچوں کے دلوں میں نفرت، محبت کے بجائے نفرت اور سخت دلی پر ان کی تربیت بھی کی جاتی تھی. بعض لوگ اپنے بچوں کو سخت دل بناتے تھے اور سخت دلی پر ان کی تربیت بھی کرتے تھے، کیونکہ ان کا سابقہ زیادہ تر دشمنوں سے ہوتا تھا. تو دشمنوں کے تئیں ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ ہو اور اس طرح سے وہ اپنے ان سے انتقام لے سکیں، اس وجہ سے بعض دفعہ یہ کوشش بھی ہوتی تھی کہ بچوں کی جو تربیت ہو وہ سخت دلی پر ہو، رحم نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہ ہو. اس طرح کی بھی تربیت ہوتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ صحابہ مدینے میں یہ ماحول بنتے جا رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آتے ہیں، انہیں بوسہ دیتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ اتقبلون صبیانکم، تم اپنے بچوں کے ساتھ ایسے رہتے ہو، ان کے ساتھ جو ہے ایسے معاملات کرتے ہو، ان کے ساتھ اس طرح سے شفقت کا اظہار کرتے ہو.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل ہم ایسا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنے بچے، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے دل سے، کسی کے دل سے اللہ رب العالمین محبت نکال لے تو اس کا میں کیا اختیار رکھتا ہوں. تو یہ کیوں ایسا ہوا تھا کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول اور آپ کی ایسی تربیت، اور دوسری طرف صحابی رسول اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں. تو وجہ یہ تھی کہ اس معاشرے میں شروع سے یہ چلتے آ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے بچوں کی تربیت سخت دلی پر کرتے تھے. ان کے ساتھ ہمیشہ سختی کے ساتھ پیش آنا اور رویہ جو ہے وہ اچھا نہ اختیار کرنا تاکہ بچہ آگے چل کر کے بالکل اسی طرح سے بنے. تو شریعت یہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ محبت اور نفرت دونوں میں اعتدال کا معاملہ ہونا چاہیے. جہاں سختی کی ضرورت ہے آپ وہاں سختی برتیں، وہاں نرمی بالکل اختیار نہ کریں. لیکن جہاں محبت کی ضرورت ہے وہاں آپ محبت برتیں. حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. فجاء الحسن والحسین وعلیہما قمیصان احمران، کہ ہم نے یہ دیکھا کہ دوران خطبہ حضرت حسن اور حسین وہ دونوں آ رہے ہیں، حجرے سے نکلے اور آ رہے تھے، اور وہ سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے. یمشیان و یعثران، کہتے ہیں کہ چل رہے تھے لیکن کرتا ذرا بڑا تھا تو پیر بار بار پھسل رہا تھا تو گرتے گرتے بچ رہے تھے. وہ کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے. یعثران تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے پھسل بھی رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ یہ چیز دیکھ رہے تھے. آپ ممبر سے اترے، جب وہ قریب ہوئے تو ممبر سے اترے، ان کو اٹھایا اور بٹھا دیا. فصعد بہم المنبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر چڑھ گئے اور ایک بات کہی. آپ نے کہا صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ نے یہ بات سچ کہی ہے کہ مال اور اولاد یہ انسان کے لیے آزمائش کا سبب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت جتا رہے ہیں حسن و حسین کے ساتھ. لیکن وہی میں نے ذکر کیا تھا کہ جب حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صدقے کا کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈالا تو اگلی ڈال کر کے اس کو نکال دیا اور کہا کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ آل محمد کے لیے صدقات جائز نہیں ہے؟ تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت، اور دوسری طرف کہیں سفر سے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں. کیوں؟ ان بچوں سے بات کرنے کے لیے، ان سے کھیلنے کے لیے. ان کو سینے سے لگاتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، بوسہ دیتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی محبت ایسی ہے. لیکن وہیں جب ایک چھوٹا بچہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہے، کھانے کے دسترخوان پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں اور جو ہے اپنا لقمہ پورے برتن میں جگہ جگہ پھرا رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. تو پیار و محبت کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے. لیکن جب غلطیاں کرتے دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت بھی کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو آیت میں نے پڑھی ہے، یا بنیر کم معنا ولا تکم مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ جاؤ ابھی وقت ہے. طوفان آ چکا تھا، کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام سوار ہو چکے تھے، لیکن بیٹا کشتی کے باہر ہے. یا بنیر کم معنا، اے میرے بچے ابھی بھی تمہارے سامنے وقت ہے، موقع ہے تمہارے لیے. ارکم معنا، اور ہمارے ساتھ مل جاؤ، ایمان لا لو، میری بات سمجھ لو، آ جاؤ ابھی. ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھی مت بنو، کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ. تو غلطیوں پر تنبیہ اور محبت کی جگہ پہ محبت، یہ ایک باپ کا وطیرہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ سختیاں اتنا زیادہ ہوں کہ ہمیشہ جو ہے دشمن کی نگاہ سے بچوں کو دیکھے، یہ بھی درست نہیں ہے. ہمیشہ یہ رویہ بالکل اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے دھیرے دھیرے چل کر کے ان بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہی بغاوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور پھر اسی انداز میں اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کے اثرات اس کے اپنے بال بچوں کے اوپر پڑتے ہیں. وہاں ان کے بگڑنے کا
جو ہے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو بے جا سختیاں، کبھی بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو غصے کے ساتھ، اور اپنی پورے جو ہے آپ کو ٹینشن کہیں باہر کا ہے، آپ کے آفس کا ہے، آپ کے کام کا ہے، دوسرے سارے بوجھ آپ کے اوپر ہیں، وہ ٹینشن آ کر کے آپ گھر میں نکالتے ہیں، بچوں کے اوپر، بیوی کے اوپر. یہ درست رویہ نہیں ہے. آپ گھر میں آئیں تو بعض اہل علم کہتے تھے کہ گھروں میں ماں باپ جو ہے بچوں کی طرح سے ہونا چاہیے. گھر کے اندر جب آپ رہیں تو ماں باپ بچوں کی طرح سے ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں آتے تھے، سلام کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. تو گھر کے اندر ایک باپ کو، ماں کو بچوں کی طرح سے ہونا چاہیے. ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے جو ہے جذبات کو جاننے کی کوشش کرنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کے لیے وقت نکالنا. تو یہ ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو محبت کی جگہ پہ محبت بالکل ہونی چاہیے، لیکن جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی سے پیش آنے کی ضرورت ہے. جہاں انہیں تنبیہ اور نصیحت کی ضرورت ہے وہاں تنبیہ اور نصیحت بھی کرنا چاہیے. لقمان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر کیا ہوا ہے. اقم الصلاۃ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو. وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بیٹے ہمیشہ سماج میں، معاشرے میں ہمیشہ معروف پھیلانے کی کوشش کرنا، بھلائیوں کا چرچا ہو تمہاری وجہ سے. وانہی عن المنکر، اور منکرات تمہارے سامنے ہو تو اس سے لوگوں کو روکو. واصبر علی ما اصابک، لیکن جب یہ کام کرنے جاؤ گے تو لوگوں کی جانب سے اس کا رد عمل ہوگا، وہاں تم کو صبر کرنا ہے. تو صبر کی تلقین، زندگی میں آنے والی مصیبتوں کو جھیلنے کے تعلق سے اپنے تجربات، اپنی زندگی کے تجربات ان سے شیئر کرنے کی ضرورت ہے. اگر بچہ جو ہے کچھ باشعور ہو چکا ہے، ایک ماں باپ زندگی کے بہت سارے تجربات سیکھتے ہیں، وہ غلطیاں جو ان سے ہوئی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں سے وہ غلطیاں ہوں. تو ان کے پاس نہ صرف یہ کہ زندگی انہوں نے گزاری ہے، بلکہ زندگی گزارنے پر بہت سارے تجربے کی باتیں ان کے پاس ہوتی ہیں. ماں باپ خاص طور سے جو باشعور ہیں وہ بہت بڑی قیمتی نعمت ہیں اولاد کے لیے، کہ ان کے پاس تعلیم تو نہیں لیکن تربیت اور زندگی گزارنے کے تجربات ان کے پاس بہت وسیع ہوا کرتے ہیں. ان کے پاس چند گھڑی کے لیے بیٹھنا اولاد کا، ان کی باتیں سننا، ان کے زندگی کے تجربات لینا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت قیمتی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ماں باپ جو ہے وہ اپنے تجربات بچوں کے ساتھ شیئر کریں اور بتائیں، اور اس کے تناظر میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں. تو یاد رکھیے کہ یہ دونوں پہلو جو ہے انسان کو سامنے رکھنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ انسان دیوس بن جائے، ہر غلطی اس کے گھر میں ہو، ہر بے حیائی اور برائی اس کے گھر میں پنپے اور اس کے اوپر وہ خاموشی اختیار کرے اور ان غلط حرکتوں پر بچوں کی تنبیہ نہ کرے. یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے اپنے اولاد کے ساتھ، کہ انسان غلطیوں کے اوپر بھی اس کو تنبیہ نہ کرے. بعض اہل علم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عدالت میں، شرعی عدالت میں، جب ایک چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر ہوا اور جب اس کو لے کر کے جانے لگے تو اس نے کہا رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. اس کی بوڑھی ماں جو اس سے ملنے کے لیے آئی تھی اس نے کہا اقطعوا لسان امی قبل ان تقطعوا یدی، میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹی جائے، میری ماں کی زبان کاٹی جائے. کہا ایسا کیوں؟ کہا جب میں نے پہلی مرتبہ چوری کیا تھا، غلطی کی تھی، اور وہ غلطی کر کے جب میں گھر میں آیا میری ماں نے کہا الحمدللہ سارا ابنی رجلن، الحمدللہ بیٹا میرا جوان ہو گیا. اس نے خوشی کے ساتھ تھپکی دی تھی میرے پیٹھ کے اوپر. اگر اس دن میری ماں نے ڈانٹا ہوتا، اس دن میرے والدین نے میری تنبیہ کی ہوتی تھی، اس دن مجھے یہ بتایا ہوتا تھا تیری یہ حرکت غلط ہے، تیرا یہ رویہ غلط ہے، تیرا طریقہ غلط ہے، تو شاید میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن اس دن کی شاباشی نے اور اس دن کے خوشی نے جو والدین کے آنکھوں میں نے دیکھا ہے، اس نے ہمیں بگڑنے کے اوپر مجبور کیا. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میرے والدین کے زبان کاٹ دیے جائیں. تو یاد رکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ اولاد کے بگڑنے میں، ان کی اصلاح میں ماں باپ کے کردار کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، کہ جب وہ اعتدال نہیں برت پاتے ہیں کہ کہاں سختی کرنا چاہیے، کہاں نرمی سے پیش آنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لے کر کے آپ جانور کی طرح سے پیٹ دیں.
ڈنڈے اٹھائیں, بدسلوکی کریں, گالی گلوچ کریں, برا بھلا کہیں بہت زیادہ. جیسی غلطی ویسی تنبیہ, یہ بھی ضروری ہے. تو اس میں خاص طور سے اعتدال کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ کفایت شعاری. کفایت شعاری کے اوپر بچوں کی تربیت ہونی چاہیے. کفایت شعاری کس کو کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں تو کنجوسی اور فضول خرچی کے درمیان زندگی گزارنے کو کفایت شعاری کہا جاتا ہے. نہ تو انسان کنجوسی اختیار کرے اور نہ ہی بہت زیادہ وہ اپنے ہاتھ کھول دے, سخی بننے کی کوشش کرے. بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے بچپنے میں ان کے ماں باپ اگر غریب رہے اور اس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اور جب پیسہ آیا تو کہنا شروع کر دیتے ہیں ہم نے بہت تکلیف میں زندگی گزاری, اب ہے جو جیسا سمجھ میں آئے ویسا خرچ کرو, کوئی فکر نہیں ہے, کمانے کے لیے تمہارا باپ زندہ ہے. یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. اس مال کی اہمیت کیا ہے, وہ مال کیسے کمایا ہے, آپ نے کتنا پسینہ بہایا ہے, یہ بچوں کو احساس ہونی چاہیے. ان کے دلوں میں احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک حلال پیسے کمانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں. اس کا احساس بچوں کو دلانا ضروری ہے تاکہ پیسوں کی قدر ہو ان کے نگاہ میں اور وہ سمجھیں. تو کفایت شعاری بہت زیادہ ضروری ہے. کفایت شعاری زندگی ہے اور فضول خرچی موت ہے, یاد رکھیے. بسا اوقات پیسے کمانا آسان ہوتا ہے لیکن سلیقے کے ساتھ اس کو خرچ کرنے کا سلیقہ لوگوں کو نہیں آتا ہے کہ اس کو سلیقے کے ساتھ ہم خرچ کیسے کریں. والدین نے, ماں باپ نے, ہمارے بڑوں نے اس کو کیسے کمایا ہے, کہاں سے آیا ہے. چونکہ ان کی محنتیں اور ان کی زندگی دیکھنے کی ہم کو فرصت نہ ملی, وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن آج جو دولت چھوڑ کر کے گئے اس دولت کی قیمت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے. ہم جیسے تیسے اس کو صرف کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان کے پیچھے ان کی کتنی محنتیں لگی ہیں نہیں معلوم. انہوں نے اپنے کتنے خواہشات دبائے ہیں, کتنی ضروریات کو بالائے طاق رکھ کر کے وہ تمہارے مستقبل کے لیے انہوں نے وہ کوششیں کی اور جمع کیا ہے, اس بات کا اندازہ نہیں ہے. تو کفایت شعاری پر تربیت کرنا, اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, ایسا بھی مت کرو کہ تمہارے ہاتھ جو ہے تمہارے کندھوں پر بدھے رہیں, تمہارے گردن کے اوپر, یعنی بخیلی بھی مت کرو. اور وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, اور اسی طرح سے بالکل فضول خرچی بھی مت کرو کہ ایک دن ایسا آئے کہ تم جو ہے ملامت زدہ ہو کر کے اور تھک ہار کر کے بیٹھ جاؤ, تمہارا ہاتھ خالی ہو جائے. تو ان دونوں کے درمیان رہنے کی اللہ رب العالمین نے ترغیب دی ہے کہ انسان ان دونوں کے درمیان رہے, کفایت شعاری کا معاملہ کرے, جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں خرچ کرے. بچوں کو اگر ہم ان کے جیب خرچ بھی دیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کی ہر جائز ناجائز خواہشات کی تکمیل کی جائے بلا یہ جانے کہ یہ رقم کہاں خرچ ہو رہا ہے, کہاں صرف ہو رہا ہے. دوستوں کے ساتھ بیجا پارٹیاں ہو رہی ہیں, چائے جو ہے ہوٹل کے اوپر بیٹھ کر کے فضولیات میں 50-50, 40-40 چائے پیے جا رہے ہیں, اور اسی طرح سے بیجا خالی زبان کی لذت مٹانے کے لیے آدمی جو ہے ہزاروں روپے صرف کر دے. وہ کھانا کھایا ہوا ہے, اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے, لیکن لذت کے لیے ماں باپ کے پیسوں کو اس طرح سے اڑانا, اس کو ضائع کرنا, اس کو برباد کرنا, یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو اللہ یہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ, کامیابی اس انسان کے لیے جس کی تربیت ایسی ہو کہ اس کی زندگی میں فرما برداری آ جائے. ورزق کفافا, اور اس کو بقدر کفاف روزی مل جائے. بقدر کفاف روزی کا مطلب کیا ہے کہ نہ ضرورت سے کم اور نہ ضرورت سے زیادہ, جتنی ضرورت ہے اتنی جو ہے اس کو روزی میسر آ جائے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی دیا, جیسا جتنا بھی دیا ہے, اس کے اوپر راضی اور خوش رہنے کا مزاج اس کا بن جائے.
تو وہ انسان دنیا کا کامیاب انسان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفایت شعری کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اصحاب صفہ کے تئیں ایک موقع پر صحابہ سے کہا کہ جس کے گھر میں 2 لوگوں کو کھانا ہو، یہاں سے ایک تیسرے کو لے کر کے چل جائے، اور جس کے پاس 3 لوگوں کا کھانا ہو چوتھے کو لے کے جائے، اور جس کے پاس 4 لوگوں کو ہو 5 یا 6 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، تھوڑا ہے ایک کو ساتھ میں اور ملا لو، گزارا کر لو، تھوڑا تھوڑا ہو جائے گا۔ یہ کفایت شعری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو زندگی تھی، صحابہ کی جو زندگی ہم دیکھ رہے ہیں۔ کفایت شعری کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ انسان پیسہ جمع کرے اور جو ہے اپنا بینک بیلنس بڑھائے۔ کفایت شعری کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کفایت شعری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زائد ضروریات پہ اوپر صرف کرتے ہوئے کچھ رقم بچائے تاکہ مستحقین تک وہ رقم پہنچ سکے، دوسروں تک وہ چیزیں پہنچ سکے، دوسروں کی ضروریات کا مداوع ہو سکے۔ یہی چیزیں صحابہ میں تھیں۔ ان کے پاس بھی دولت آئے، مال آیا، وہ چاہتے تھے تو دیکھیے ضروریات کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، کوئی حد نہیں ہے ضروریات کی۔ تو اس لیے انسان یہ دیکھے کہ ہم سے زیادہ ضرورت مند کون ہے، آج ہمارے پاس جو ہے کس کے پاس اور کیا نہیں ہے، وہ وہاں اس رقم کو خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی دیکھیں زندگی جو ہے یہ تو گزرنی ہے، یہ گزر جائے گی، یہ زندگی گزرنی ہے، گزرے گی ضرور، لیکن سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ ضرور پوچھا جائے گا زندگی گزاری کیسے ہے۔ تو زندگی مالداری میں بھی گزرتی ہے، غربت میں بھی گزرتی ہے، فضول خرچی اور کفایت شعری دونوں میں گزرتی ہے۔ تو زندگی تو گزر جائے گی، لیکن سوال ہوگا کہ گزاری کیسے ہے۔ تو اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ تو دوسری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنی اور اپنے اولاد کی یہ کفایت شعری جو ہے یہ مشکل اوقات میں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے انسان کے اندر، کہ جب مشکل حالات آ جائیں گے تو ان حالات میں ہم زندگی کیسے گزاریں۔ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اس لیے کہ مال و دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، ایک دور ہوتا ہے، ان کے اوپر ایسے حالات گزرتے ہیں کہ ان کے لیے 1000 لاکھ روپے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، لیکن حالات کب پلٹا کھائے اور حالات کب جو ہے انسان کے خراب ہو جائیں، ایسے وقت میں جب ایسے لوگ اپنے انہی خواہشات کی تکمیل نہیں کر پاتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، ٹینشن ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی کفایت شعری ان کی زندگی کے اندر ہوتی تو حالات کیسے بھی آئیں، ہر حالت میں اپنی زندگی سے نمٹنے کا اور مصائب سے نکلنے کا ان کے پاس راستہ ہوتا ہے، چونکہ مزاج ان کا ویسا بنے ہوا ہے۔ لہذا عیش کوشی سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور اپنے اولاد کی بھی اسی پر تربیت کرنی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایاکم والتنعم، اے لوگو عیش کوشی سے بچو۔ عیش کوشی کا مطلب یہ ہے کہ دولت آئے اس کو جیسے چاہے جیسے انسان استعمال کرے، بے جا خرچ، جہاں ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر اس کو صرف کرنا۔ پھر آپ نے کہا تھا فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ، یاد رکھو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرستی میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، وہ دولت دیکھ کر کے اس کو بے جا صرف نہیں کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی سیرت، ان کی زندگی، بہت ساری چیزیں ان کی زندگی میں سیکھنے کے لیے ہمارے لیے، اس لیے کہ ان کے دور میں خلفائے راشدین کی جو زندگی تھی، ان کا جو سنہرا دور تھا، وہ دور لوٹ کر کے آ گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک شاہانہ زندگی انہوں نے گزاری تھی، لیکن ان کی زندگی جب وہ خلیفہ بنے تو فقیری میں بھی انہوں نے زندگی گزاری۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، مورخین نے لکھا ہے کہ عید کا دن تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو دولت تھی انہوں نے صرف اللہ کے راستے میں صرف کیا اور خود بیت المال کے تنخواہ پر گزارا کرنے لگے تھے۔ عید کا دن تھا، پرانا کپڑا بچے کو دیا، لیکن بچہ جب وہ پہن کر کے سامنے آیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے کہا کہ ابو بات کیا ہے، آج تو عید کا دن ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا کہ بیٹے
میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ابھی تم باہر جاؤ گے اور بہت سارے بچوں کو تم نیا نیا کپڑا زیب تن کیا ہوا دیکھو گے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے, ان بچوں کو دیکھ کر کے تمہارا دل نہ ٹوٹے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آج ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں نیا کپڑا پہن سکوں, تو تمہارا دل نہ ٹوٹے, اس بات نے مجھے رلا دیا ہے. بچے نے کہا کہ ابو دل کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ دل تو اس کا ٹوٹنا چاہیے. ینکسر قلب عبد اعدمہ اللہ رضاہ اقا امہ آباہ. اس نے کہا کہ ابا جان, دل اس کا ٹوٹنا چاہیے جس کو اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنی رضا سے محروم کر دیا ہے. میں آج جو کچھ کیا ہوں, آپ نے جیسا دیا ویسا پہنا, یہ کیا ہے؟ یہ فرما برداری ہے. اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے, ہم کو آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے, بلکہ دل ان کا ٹوٹنا چاہیے جن کو ماں باپ کی فرما برداری کرنی نہیں آتی ہے. ماں باپ کی نافرمانی میں انہوں نے اللہ کی رضا سے اپنے آپ کو محروم کر لیا. میں تو اس بات کی امید رکھتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ نے جیسے بھی رکھا, جس حال میں بھی رکھا, جیسی آپ نے ہماری تربیت کی ہے, یقیناً اللہ رب العالمین ہم سے آپ سے راضی ہوگا. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ بچے ہمارے لیے پھول ہیں, یہ قوم و ملت کی امانت ہیں. یہی بچے آگے چل کر کے ہمارے سماج اور معاشرے کے قائد و رہنما ہیں. ان کی تربیت ویسی ہونی چاہیے. 3 چیزیں خاص طور سے بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ اہم ہیں. گھر کا ماحول, اس کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. یہ آخری بات ہے, گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. دوسرا, بچوں کے تعلیم و تربیت کا جو مرکز ہے وہ اسکول اور مدارس ہیں, ان کے لیے اچھے مکاتب, اچھے مدارس, اچھے اسکول کا انتخاب کریں, وہاں سے بچوں کی زندگی سنورتی ہے. اور تیسری جو اہم چیز جو تربیت گاہ ہے وہ معاشرہ ہے, وہ سماج اور معاشرہ ہے جس سماج اور معاشرے میں ہم پنپ رہے ہیں, ہم زندگی گزار رہے ہیں. بچوں کے بننے میں, بچوں کے بگڑنے میں یہ 3 چیزیں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. گھر کا ماحول, سماج اور معاشرے کا ماحول, اور اسی طرح سے ان کے مدارس, ان کے تعلیم و تربیت کا مرکز, یہ اہم رول ادا کرتے ہیں. یہ اچھے رہیں, وہ بچے قائد و رہنما بن کر کے نکلیں گے, ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گے, ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے, قوم و ملت کے لیے مفید بنیں گے. لیکن اگر یہ تینوں چیزوں نے اپنا اہم رول ادا نہ کیا تو بچے یقیناً سماج کے لیے ناسور بنیں گے. تو ان تینوں چیزوں پر غور کرنا, اس کو سوچنا, اس کو سنوارنا, اس کی اصلاح کرنا, یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے گھر کا ماحول اچھا رہے اس کے لیے کوشش کرنا ہے. ہم بچوں کے لیے جن اسکول اور مدارس کا انتخاب کریں وہ اسکول اور مدارس اچھے ہوں, اس بات کا خیال رہے. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہ معاشرہ ہمارے حق میں, ہمارے بچوں کے حق میں مفید ہو, یہ بہت زیادہ اہم ہے. تو تربیت, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تعلیم تو ہم دلا لیتے ہیں, کمی جو ہوتی ہے, چوک جو ہم سے ہوتی ہے وہ تربیت میں ہوتی ہے. دعا ہم نے سکھلا دی, وہ دعا بچہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے اس پر ہم نے غور کبھی نہیں کیا ہے. تعلیم اور تربیت میں فرق یہ ہے, تعلیم زندگی کیسے گزاری جاتی ہے یہ سیکھنے کا نام ہے, لیکن زندگی گزرتی کیسے ہے اس کو اپلائی کرنے کا نام تربیت ہے. تو تعلیم تو ہم دلا لیتے ہیں, تربیت نہیں ہو پاتی ہے. تو تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سمجھنے, سورنے, بننے کی الہ العالمین توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے سنا الہ العالمین اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو, ہماری اولاد کو صحیح طور سے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی الہ العالمین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے پریشان حال لوگوں کی الہ العالمین پریشانی کو دور فرما دے. الہ العالمین جو مقروض ہیں الہ العالمین ان کے قرض کو دور فرما دے. الہ العالمین جو بیمار ہیں الہ العالمین انہیں شفا عطا فرما دے. الہ العالمین جو دین سے دور ہیں انہیں دین سے قربت, دین کی محبت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. الہ العالمین جو دین کے اوپر گامزن ہیں الہ العالمین ان پر مزید انہیں ثابت قدم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. جو اس دنیا سے چلے گئے جا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما دے. جو اس دنیا میں باقی ہیں الہ العالمین تا زندگی انہیں دین و اسلام پر ثابت قدم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے.
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.